قرآن کریم کی 2 آیتوں کو لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پرس میں رکھ لے۔ قرآن کریم کی 2 آیتوں کو لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پرس میں رکھ لے، اپنے ویلٹ میں رکھ لے، اپنے پیسوں کی تھیلی میں رکھ لے، پوٹلی میں رکھ لے، یا پھر جہاں کہیں پر بھی زیورات وغیرہ رکھتے ہیں، قیمتی چیزیں رکھتے ہیں، وہاں پر رکھ لے۔ انشاءاللہ الرحمن کبھی بھی زندگی میں بے برکتی کا سامنا نہیں ہوگا، کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اب جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ برکت کس کو کہتے ہیں، برکت کا اصل معنی ہے کیا، جس کو ہم بار بار کہتے ہیں برکت برکت۔ برکت اللہ کا فضل ہے جو انسان کے پاس وہاں سے آ پہنچتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا، یعنی اس انسان کو خیال تک نہیں ہوتا۔ سو وہ ہر کام جس میں غیر محسوس طریقے سے اضافہ اور کثرت نظر آئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں برکت ڈال دی گئی ہے۔ برکت اللہ کا عطیہ ہے جو انسان کو مادی اسباب سے ماورا عطا کیا جاتا ہے۔ اصل معنی جو ہے استحکام، ہمیشگی، یعنی ہمیشہ رہنے والی چیز پختگی کے ہیں، اور یہ بڑھوتری یعنی بڑھنے والی چیز نشو و نما اور خیر کثیر کا دوسرا نام ہے۔ برکت کے معنی بڑھوتری اور ہمیشہ رہنے والی چیز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عطیہ ہے۔ اب آپ کے من میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لیں، اپنے ویلٹ میں رکھ لیں تو اس سے برکت کیسے ہو سکتی ہے، یہ رکھنا کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیے، اس کے اپوزٹ میں ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، آپ نے نام سنا ہی ہوگا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز، شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آوازیں سنا کرتا ہوں، اور کبھی کبھی بجلی کی سی چمک بھی دیکھتا ہوں۔ ایک رات میں نے کچھ خوف زدہ ہو کر سر اٹھایا تو صحن میں برآمدے میں ایک کالا سایہ نظر آیا جو اونچا اور لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے بڑھ کر اس کو چھوا تو اس کی کھال ساہی کی کھال کی طرح کانٹے والی تھی۔ پھر اس نے میرے منہ پر آگ کا ایک شعلہ پھینکا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں جل جاؤں گا۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قلم اور دوات اور کاغذ لاؤ۔ قلم، دوات، کاغذ لاؤ۔ میں نے پیش کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ لکھوائے تھے، دیکھ لیجئے اسکرین میں آپ کو دکھ رہا ہے، ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی جنات و شیاطین کے شرور و فتن سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ان آیات کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تحریر کو لے کر گھر آئے اور رات کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے تو ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اے ابو دجانہ، لات و عزا کی قسم، لات و عزا بتوں کو کہتے ہیں جن کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں، میں ان کلمات سے جل رہا ہوں۔ میں اس تحریر والے کے حق کا وسیلہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس تحریر کو اٹھا لیا تو ہم تمہارے گھر اور تمہارے پڑوسی کے گھر نہ آئیں گے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور نماز پڑھ کر رات کا ماجرا سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو دجانہ، اس ذات کی قسم ہے مجھے جس نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب یہ آسیب قیامت تک عذاب میں رہے گا۔ تو ناظرین و سامعین، مطلب یہ سمجھانا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھوا کر، کچھ الفاظ لکھوا کر حضرت ابو دجانہ کو دیے، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھا، جس کی وجہ سے جنات تک جل گیا۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیتوں کو شرف کی وجہ سے، برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اس کو پڑھے اور اس کو اپنے ساتھ رکھے تو برکت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ایک دلیل سمجھ لیجئے۔ تو اس کو آپ لکھ کر اپنے پرس میں، اپنے ویلٹ میں، یا پھر جہاں کہیں پر بھی قیمتی چیزیں رکھتے ہیں وہاں پر رکھے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 5 بیچ سے لکھنا ہے، آیت نمبر 4 کی بیچ سے، یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ آپ چاہے تو عربک میں لکھے، آپ چاہے تو ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، کسی بھی لینگویج میں لکھ سکتے ہیں، جس لینگویج میں آپ لکھ سکتے ہیں، یا پھر کسی سے لکھوا لیجئے، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ خود لکھیں گے تو ہی فائدہ ہوگا، دوسرے سے لکھوائیں تو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ آپ اس عمل کو کیجئے۔ لکھتے وقت باوضو ہونا شرط ہے، اور لکھنے سے پہلے اول آخر درود شریف بھی ملا لے، اور اس آیت کو بار بار پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آپ پر ضرور رحم کی جائے گی، اور آپ کی چیزوں میں ضرور برکت ڈال دی جائے گی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔